السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سننے کا اللہ نے سنہرا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج ہم نے 30واں پارہ سماعت کیا ہے، آدھا پارہ انشاءاللہ کل مکمل آدھا پارہ سماعت کریں گے، اور اس طریقے سے ایک مکمل قرآن شریف سماعت کرنے کا ثواب اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ 30ویں پارے میں جو پہلی صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا جو شروع ہوتی ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَخَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ودهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ یہ سورہ نبا ہے۔ کون سی ہے؟ سورہ نبا۔ اس کا جو آخری جو آیت ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس کا معنی ہے قیامت کا دن جو نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اتنا دردناک اور کربناک منظر ہوگا، اتنا بھیانک خوفناک وحشتناک منظر ہوگا، اس کو دیکھ کر کے کچھ لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ کاش ہم مٹی ہوتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ قرآن میں جا بجا مقامات پر اللہ پاک نے اس کی تعبیر بیان فرمائی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کچھ لوگ کہیں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا۔ کاش کوئی کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا ہوتا۔ کچھ لوگ کہیں گے کاش اللہ کے ساتھ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ ایسے ہی لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہوں گے، کاش میں یہ نہ کیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا۔ تو ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی، وہ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا تو آج مجھے یہ منظر دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے
اور یہی اس کی تفسیر بھی ہے۔ بعض علماء نے ہمارے یہ فرمایا ہے، مفسرین کرام نے، تراب جو ہے نا بہت پہلے زمانے میں ایک شخص کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ ایک شخص کا نام تھا، اور یہ تراب بڑا ہی کٹر کافر اور مشرک تھا۔ یعنی ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تراب جو آیا نا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ جو تراب آیا ہے قرآن میں، یہ تراب ایک بہت بڑے کافر اور مشرک کا نام تھا بہت پہلے زمانے میں۔ قیامت کا جب دن ہوگا، وہ بڑا کافر اور بڑا مشرک آدمی تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، لیکن قیامت کا جب منظر ہوگا، قیامت کا جب دن قائم ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ تراب جو نا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کس کی طرف جا رہا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو تراب کے خاندان والے ہوں گے، اس کے برادری کے جو لوگ ہوں گے، وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے باہر تراب، کاش ہم بھی تراب ہوتے، کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ پھر اس کے برادری کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار کہیں گے تراب تو بھی تو کٹر کافر تھا، مشرک تھا، اب جنت کی طرف کیسے جا رہا ہے؟ جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ حالانکہ جنت میں کوئی کافر تو نہیں جائے گا، جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب ان سے کہے گا ہاں یقیناً میں بھی بڑا کٹر کافر اور مشرک تھا، اللہ کا دشمن تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، ایک مدرسے کا بچہ یا اسکول کا بچہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہا تھا۔ لکھتے 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 اس کا قلم نیچے گر گیا۔ میں نے اس کے قلم کو اٹھا کر کے اس بچے کو دے دیا، کہا بیٹا تو لے اور لکھ۔ بس میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے موت سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اب قیامت کے دن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تراب کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ کر کے اس کے پورے برادری کے لوگ کہیں گے کاش ہم بھی تراب ہوتے، کاش ہم بھی تراب ہوتے، ہم بھی کسی بچے کی مدد کرتے، کسی بچے کا قلم اٹھا کر دیتے، کسی بچے کا کوئی تعاون کرتے، اور پھر اللہ موت سے پہلے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرماتا، اور پھر قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت نصیب فرماتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پڑھنے والے بچوں کا تعاون کرنا چاہیے، پڑھنے والے بچوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جب تراب جیسا کٹر کافر، تراب جیسا کٹر مشرک ایک بچے کا صرف قلم اٹھا کر کے دے، تو میرا رب اسے ایمان کی دولت دے کر قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ ہم امت محمدیہ ہو کر کے اگر کسی پڑھنے والے کی مدد کریں گے تو کیا اللہ ہمیں جنت نصیب نہ فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ ضرور جنت نصیب فرمائے گا۔ یہاں سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں پڑھنے والوں کا تعاون کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس آیت سے کیا سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھیں۔ ارے یہ تو چھوٹی نیکی، چلو کوئی بڑی نیکی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بسا اوقات ہوتا ہے بڑی بڑی نیکیاں ہمارے نجات کا ذریعہ نہیں بن پاتی، لیکن چھوٹی نیکی مغفرت اور بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا گناہ تصور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر پکڑ نہیں ہو پاتی، چھوٹے گناہوں پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کو مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قلم اٹھا کر کے دینا کتنا چھوٹا سا عمل تھا، کتنی چھوٹی نیکی تھی، اس تراب نے سوچا بھی نہیں تھا، ایک بچے کا قلم اس نے اٹھا کر کے دے دیا۔ اللہ پاک کو اس کا یہ عمل، اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ایمان بھی اور جنت بھی عطا فرمائی۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص، ایک نوجوان، وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اسے شدت کی پیاس لگی، اگر پانی اسے نہ ملتا تو قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ کیا تھا؟ مر جاتا۔ تو اور تھوڑی دور وہ چلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور کنویں میں بہت نیچے پانی موجود ہے۔ بڑی مشکل سے کنویں میں وہ اترا، اور اترنے کے بعد پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد کنویں سے اوپر آ گیا۔ پھر اس نے کیا دیکھا کہ سامنے کتا کھڑا ہے، اور وہ بھی اپنی زبان جو نا شدت گرما کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہپ ہپ کر رہا ہے۔ اس بنی اسرائیل کے نوجوان شخص نے دل ہی دل میں سوچا، اللہ
جس طرح پیاس مجھے لگی تھی ہو سکتا ہے اس کتے کو بھی لگی ہوگی۔ پھر دوبارہ وہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ ساکس اس کو پانی میں بھگویا اور لے کر کے اوپر آ گیا اور لا کر کے اس کو کتے کی زبان پر نچوڑا۔ کتے نے پانی پیا، اس کا حلق ٹھنڈا ہوا، اس کی پیاس بجھ گئی، ختم ہو گئی، پھر کتا دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس نوجوان کو جنت عطا فرمایا۔ سوچیے آپ، کوئی بڑی نیکی تو تھی نہیں نا، نہ کوئی حج، نہ کوئی عمرہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی صدقہ، نہ کوئی فطرہ، نہ کوئی قربانی، وہی کتے کو پانی پلا دیا۔ تو بنی اسرائیل کا نوجوان شخص کتے جیسے جانور کو 2 قطرے پانی پلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دے سکتا ہے۔ ہم اگر حضور کے غلاموں کو پانی پلائیں، ان کی بھوک ختم کریں اور انہیں کپڑا پہنائیں، انہیں راحت اور سکون کا ہم پہنچائیں، تو کیا اللہ ہمیں جنت نہ عطا فرمائے گا؟ بلا شبہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو جو نا وہ چھوٹی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں، آپ کے سجدے، آپ کا روزہ، آپ کا حج آپ کو جنت میں نہ لے جائے، کسی کو سلام کرنے کا عمل آپ کو جنت میں لے جائے، ہو سکتا ہے ایسا۔ اور میں یہ سب دلیل کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا نا قلم اٹھا کر دینا کتنا بڑا، کون سا بڑا کام ہے قلم اٹھا کر کے دینا، اور یہ میں آپ کو تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ غالباً حجت الاسلام شاہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا بابا بتائیے نا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا اور میری مغفرت فرما دی۔ کہا حضور کس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی؟ حجت الاسلام شاہ امام غزالی کتنے بڑے عالم تھے معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑے عالم ہیں۔ مکاشفۃ القلوب ان کی کتاب، منہاج العابدین ان کی کتاب، احیاء العلوم ان کی کتاب، اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی کتابیں ان کی، تصوف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ بغداد کا بادشاہ اپنے کرسی کے بازو میں ان کو بٹھایا کرتا تھا۔ بغداد کا بادشاہ اپنے کرسی کے بازو میں حضرت امام غزالی کو بٹھایا کرتا، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ کسی نے پوچھا بابا آپ کو اللہ نے جنت کیوں عطا فرمایا؟ کہا ایک عمل کی وجہ سے۔ کہا کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو نا وہ لکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ لکھ رہا تھا۔ اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ روشنائی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ میں لکھ رہا تھا، لکھتے 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 ایک چونٹی جو نا وہ کاغذ کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے اسے پھونکنا چاہا، پھونک مار کر کے بھگانا چاہا، لیکن پھونک مارنے سے پہلے پھر میں نے اپنے آپ سے کہا یہ چونٹی ہے، اللہ کی چھوٹی اور کمزور مخلوق ہے، اپنے منہ میں غذا رکھ کر کے جا رہی ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، اگر میں پھونک دوں تو یہ ادھر جائے گی ایک طرف گرے گی اور اس کی غذا دوسری طرف گرے گی، ایک کام کرتے اس پر رحم کرو اور اس کو گزرنے دے دو، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں۔ تو میں چونٹی کے گزرنے کا انتظار کیا، چونٹی گزر کر کے چلی گئی، پھر اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا۔ جب میرا وصال ہوا تو رب نے مجھ سے فرمایا تو نے ہمارے کمزور مخلوق پر رحم کیا اور تو ہمارے سامنے بہت کمزور ہے، آج ہم تجھ پر رحم کر کے اس نیکی کے بدلے جنت عطا کرتے ہیں، ہے نا؟ آج ہم تجھے اس نیکی کے عوض جنت عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ تھے بہت بڑے عالم، تھے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے تھے مصنف، بہت بڑے تھے محدث، بہت بڑے تھے مفسر، لیکن جنت ملی کس بنیاد پر؟ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا، قلم اٹھا کر کے دینا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، کتے کو پانی پلانا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، اور چونٹی پر رحم کرنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ کسی نیکی کو چھوٹی نیکی تصور نہ کریں اور کسی گناہ کو بڑا گناہ یا کسی گناہ کو چھوٹا گناہ تصور نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی نیکیوں پر ہمیں جنت نہ ملے۔ ہاں یہی یاد آ گیا یہاں پر امام غزالی، یہی ہے نا، امام غزالی برسوں بخاری پڑھاتے رہے مدرسے میں۔ کیا پڑھاتے رہے؟ ایک زمانے سے قرآن شریف پڑھاتے رہے، بخاری شریف پڑھاتے رہے، حدیث کی کتاب پڑھاتے رہے، عالم کرسی کتاب پڑھاتے رہے۔ ولایت کا مقام نہیں ملا آپ کو، ولایت کا مقام نہیں ملا، ولی نہیں بنے آپ۔ حالانکہ بخاری شریف حدیث کی بہت بڑی کتابیں پڑھانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، قرآن کا درس دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
او کما قال، آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور اوروں کو قرآن کا درس دے. سب سے بہترین آدمی ہے وہ. کتنا بڑا عمل ہے، نیکی نہیں، لیکن آپ کو ولایت کا مقام نہیں ملا. ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا وہ غزالی بستر پر اس طرح لیٹنے سے اللہ ملنے والا نہیں ہے، اللہ ملنے والا نہیں ہے. آپ راتوں رات بغداد سے شام نکل گئے. کدھر نکل گئے؟ شام. شام جانے کے بعد آپ نے کہا کہ جو ہے مجھے اس مسجد میں مؤذن کا کام یا صفائی کرنے کی ضرورت ہے خادم کی حیثیت سے، تو مجھے رکھ لیں. تو شام کے لوگوں نے رکھ لیا. آپ مسجد کی صفائی کرتے تھے. کچھ لوگ تجارت کے سلسلے میں کئی مہینوں کے بعد یا سال کے بعد بغداد سے شام آئے اور مسجد گئے ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے بغداد کے اتنے بڑے عالم جن کو بادشاہ اپنے بازو میں بٹھاتا ہے وہ یہاں مؤذن کا کام کر رہے ہیں شام میں. تو جماعت والوں سے انہوں نے بات کی کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں. تو جب حضرت امام غزالی کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں راز فاش ہو چکا، آپ بتائے بغیر شام سے بیت المقدس چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بیت المقدس. بیت المقدس جانے کے بعد وہاں کے ذمہ داران سے آپ نے گفتگو کی اور کہا یہاں کوئی کام کرنے کا موقع مجھے مل سکتا ہے خدمت کا؟ کہا نہیں، یہاں تو سب فل ہے. کہا کیا اس مسجد کے ٹوائلٹ صاف کرنے کی اجازت مجھے مل سکتی ہے؟ تب ذمہ داران نے کہا وہ صاف کرنے کی اجازت تمہیں ہے، اس کی حیثیت سے آپ یہاں پر رہ سکتے ہو. کئی مہینوں تک امام غزالی بیت المقدس کے ٹوائلٹ صاف کرتے رہے، بیت الخلا، ٹھیک ہے، صاف کرتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے انہیں ولایت کا مقام عطا فرمایا. بلکہ بعض ہمارے علماء نے فرمایا جو ان کی کتاب ہے نا تصوف کی مکاشفۃ القلوب، اس کو بھی انہوں نے بیت المقدس میں ہی بیٹھ کر کے لکھا ہے. دیکھیے قرآن پڑھانا کتنا بڑا ثواب کا کام، حدیث پڑھانا کتنا بڑا عمل، ٹوائلٹ صاف کرنا اس کے مقابلے میں برسوں قرآن پڑھاتے رہے، برسوں حدیث پڑھاتے رہے، برسوں تفسیر پڑھاتے رہے، برسوں فقہ پڑھاتے رہے، وہ مقام نہ مل سکا جو اللہ کے گھر کو صاف کرنے سے مل گیا. اللہ کے گھر کو صاف کرنے سے مل گیا. اسی لیے کبھی کسی نیکی کو آپ یہ چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10 عمریں آپ کو جنت تک نہ لے جائیں، کسی کو محبت سے سلام کرنا آپ کو جنت میں پہنچا جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے، ارے گانا ہے نا سن لیں گے، ہم کوئی شرک تو نہیں کر رہے، کوئی کفر تو نہیں کر رہے، اور گیم ہے نا تو کھیل لیں گے، فجر ہے نا تو چھوڑ دیں گے، زہر پڑھ لیں گے. ہوتا ہے نا ایسا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ ہو جاتی. اس کو بھی میں دلیل کے روشنی میں بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. ایک بزرگ گزرے بہت بڑے، شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے اور تصوف میں لکھی جانے والی پہلی کتاب رسالہ قشیریہ کے مصنف نے بڑے اچھے القاب سے انہیں یاد کیا ہے، بڑے بڑے ڈگریوں سے انہیں یاد کیا، علامہ، فہامہ، وہ یہ بڑے بڑے القاب سے یاد کیا. بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے. شیخ ابو علی دقاق نام یاد کیجئے گا، شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال ہوا. انتقال کے 70 سال بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے ہیں جب سے میری روح میرے جسم سے جدا ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک پورے 70 سال ہو گئے، اب تک اللہ نے مجھے سخت گرمی اور دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے، عذاب گرفتار کر رکھا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے صوفی، اور پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار، آخر آپ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، ایک امرد لڑکا، امرد کس کو کہتے ہیں؟ وہ خوبصورت بچہ نابالغ جس کی طرف دل مائل ہوتا ہو اس کو امرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ نابالغ خوبصورت بچہ جس کی طرف دل مائل ہوتا ہو. ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ میری گلی سے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا. 2 لمحے کے لیے میں نے اس کو گھر کے دیکھ لیا. کیا کیا؟ 2 لمحے کے لیے میں نے اسے گھر کر کے دیکھ لیا. بس میرے یہ دیکھنے کا عمل، حالانکہ گھنٹوں گھنٹہ نہیں دیکھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 3 گھنٹہ گندی تصویریں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ہے نا.
گھنٹوں کے لیے انہوں نے نہیں دیکھا، صرف 2 لمحے کے لیے دیکھا، صرف 2 لمحے کے لیے میں نے گھر کر کے اس بچے کو بری نیت سے دیکھ لیا، بس 2 لمحے کے لیے اس کو بری نیت سے دیکھنا، یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ پاک نے ناراض ہو کر کے 70 سال سے لے کر اب تک مجھے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں کب اللہ مجھے نجات عطا فرما کر، میری بخشش فرما کر مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ سوچئے 2 لمحے کے لیے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، حالانکہ کوئی بڑا گناہ نہیں دکھتا ہے، کوئی بڑا گناہ، لیکن پکڑ اسی پر ہو گئی، پکڑ اسی پر ہو گئی۔ اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں، وہ گناہ جس پر پکڑ ہو جائے وہی سب سے بڑا گناہ ہے، جس پر پکڑ ہو جائے وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بڑی پارسا، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی متقیہ، صوم و صلات کی پابند، نماز بہت پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور دروازہ بند کر دیا، بلی کو کمرے میں ڈال کر کے دروازہ بند کر دیا، اور نماز پڑھنے میں اتنی مشغول ہو گئی، اتنی منہمک ہو گئی کہ بلی کی طرف اس کی توجہ نہ جا سکی، خیال ہی نہیں گیا کہ میں نے بلی کو بند کیا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اس عورت کو اس بلی پر ظلم کرنے کے عوض میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ بلی اپنے پنجوں سے نوچ نوچ کر کے اس کا گوشت کھائے گی۔ یہاں تو ہم قتل انسانی میں گرفتار ہوتے ہیں، ہے نا، حالانکہ بے توجہ، کوئی جان بوجھ کر نہیں ہے کہ نماز میں خلل پیدا نہ ہو، اس وجہ سے بلی کو اس نے پکڑ کر کے کمرے میں ڈال دیا، اور نماز میں مشغول، اللہ کی عبادت میں اس طرح کھو گئی، مشغول ہو گئی کہ بلی کی طرف اس کا خیال نہ جا سکا، دھیان نہ جا سکا، اور بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس بلی پر اس طرح کا ظلم کرنے کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور بلی نوچ نوچ کر اپنے پنجوں سے اس کا گوشت کھائے گی۔ آپ ذرا سوچئے، آج ہم کتے کو مار دیتے ہیں، بلی کو مار دیتے ہیں، کئی جانوروں کو ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کچھ لوگ بقرعید کے نام پر مینڈے لاتے ہیں اور خوب لڑاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی مینڈا مر جاتا ہے، بھینسوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ ان کی اپنی بھی جان ہے، انہیں بھی اب تکلیف ہوتی ہے، جس طرح ہم آپس میں لڑیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگنے پر انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو پڑھنے والوں کا تعاون کرنا چاہیے، پڑھنے والوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے قلم سے کوئی قلم کار بن گیا، اگر ہمارے تعاون سے کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، اور کوئی مفتی بن گیا، کوئی عالم بن گیا، اس نے تو صرف قلم اٹھا کر دیا تھا، کوئی ہزاروں روپے دے کر کے تعاون نہیں کیا تھا، صرف قلم اٹھا کر دیا تھا۔ اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا اور جنت بھی عطا فرمائی۔ اور اگر ہمارے تعاون سے کوئی حافظ اور کوئی عالم اور مفتی بن گیا تو میرا یقین بلکہ میرا ایمان کہتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی اس آیت سے پاک سے کہ کسی نیکی کو چھوٹی نیکی تصور نہ کریں اور کسی گناہ کو چھوٹا گناہ تصور نہ کریں۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری روایتیں ہیں، بس یہ لے کر کے چلیں کہ انشاءاللہ ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ دوسروں کے سلام کرنے سے پہلے سلام کریں گے، اور دوسروں کے نیکیاں کرنے سے پہلے ہم نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر وہ گناہ جسے دل کہتا ہو کہ چھوٹا ہے کر لو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے گناہوں پر گرفت نہ ہو اور چھوٹے گناہوں پر ہماری پکڑ ہو جائے اور گرفت ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے نارین پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکی کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔